السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. متفق علیہ. ابھی آپ کے سامنے بخاری و مسلم کی ایک روایت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا گیا ہے. ناشکری کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے، خوشحالی کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، یا ہمیں ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ کا احسان مانیں، اس کی نعمتوں پر شکر بجا لائیں. شکر بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا. اور اگر ہم نعمت پر شکر نہ بجا لائیں، ناشکری کریں، نافرمانی کریں، تو نعمت چھن جاتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے: لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو ہم تمہیں اور نوازیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اور عطا کریں گے. لیکن اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے: میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اس آیت میں شکر بجا لانے کی فضیلت ہے، فائدہ ہے کہ نعمت ملتی ہے، خوشحالی آتی ہے، خیر و برکت ملتی ہے. لیکن اگر شکر نہ بجا لایا جائے، ناشکری کی جائے، نعمت کا غلط استعمال کیا جائے یا نعمت کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم انگنت نعمتوں میں ہیں، طرح طرح کی نعمتوں میں سانس لے رہے ہیں. آج سے ہم اگر پیچھے جائیں، چند سال پہلے، 30 20 25 سال پیچھے اگر جائیں، تو صورتحال یہ تھی کہ گھر کے سارے لوگ صبح سے لے کے شام تک کھٹتے تھے، تانا بانا کی جال میں بالکل لپٹے ہوئے تھے. تو چند پیسہ ملتا تھا، معمولی خوراک آدمی استعمال کر سکتا تھا. بڑی غربت تھی، بڑی پریشانی تھی کہ گھر کے سارے لوگ کام میں لگے ہوئے تھے، تب جا کر کے 4 پیسہ آتا تھا. تو وہی ہلکی غذا اور معمولی خوراک لوگ استعمال کرتے تھے. مگر آج اللہ رب العالمین نے چاروں طرف سے ہم کو نعمتوں میں رکھا ہے، مگر شکر بجا لانے والے بہت تھوڑے ہیں، ناشکری کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. میرے بندے، شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. یعنی ناشکری کرنے والے، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے بہت زیادہ ہیں، اور شکر بجا لانے والے بہت ہی تھوڑے ہیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. دیکھیے قوم سبا، اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتوں سے نوازا تھا، اتنے لمبے چوڑے ضخیم باغات تھے، لیکن جب ان لوگوں کے اندر ناشکری پیدا ہو گئی، پورے باغات کے پھل کو اللہ تعالیٰ نے کڑوا، کسیلا، بدمزہ بنا دیا، اور عذاب آیا کہ سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، سورۃ السبا کے نام پر ایک مکمل سورت نازل کی اللہ رب العالمین نے. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے ناشکری کی
اتنی نعمتیں تھیں، اتنے پھل اور اتنے باغات تھے، اتنے اناج پیدا ہوتے تھے، اتنی روزی ملی تھی ان کے پاس کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے روزی ہی روزی تھی، پھل ہی پھل کی نعمت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، ناقدری کی، نعمتوں پر احسان اور نعمتوں پر شکر نہیں بجا لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی کے اندر ان کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے پوری کی پوری فصل، پورے کے پورے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم ناشکری کی فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ناشکری کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ ہماری شریعت میں ناشکری کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور اس کی تباہ کاریوں کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تین لوگ تھے، انتہائی غریب تھے، تین لوگ تھے انتہائی غریب تھے، بیمار تھے۔ ایک اندھا تھا، ایک آدمی گنجا تھا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اور ایک آدمی جس کے جسم میں اتنی خطرناک بیماری تھی کہ جسم سے مادہ بہتا تھا، پیپ بہتا تھا، برس کی بیماری مبتلا تھا، اسکن پرابلم۔ اتنے غریب تھے کہ یہ لوگ ترچھی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے، ان کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کو آزمایا، ان تینوں کو آزمایا۔ اندھے کے پاس ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کو، اندھے کو، گنجے کو، اور جس کا جسم بالکل خراب ہو چکا تھا، برس کی بیماری مبتلا تھا، تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری سے دور کر دیا۔ اندھے کی بینائی واپس آ گئی، نابینا آدمی دیکھنے والا ہو گیا۔ گنجا تھا، جس کے سر میں بال نہیں تھے، اس کے بال آ گئے، اور جس کا جسم خراب تھا اس کی بیماری دور ہو گئی، نئی چمڑی آ گئی، اور اللہ رب العالمین کو خوشحال بنا دیا۔ پہلے غریب تھے، محتاج تھے، تنگ دست تھے، لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تھے، ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی بیماری کی وجہ سے لوگ عزت نہیں کرتے تھے، گرے ہوئے لوگ تھے، نہیں کوئی پہچانتا تھا ان کی، کوئی قدر نہیں کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آزمائش میں ڈالا، ان کی بیماری دور ہو گئی ایک طرف، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا کہ مال کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان کا امتحان لو۔ تو گنجے کے پاس فرشتہ آیا، جس کی چمڑی خراب تھی، جس کا جسم خراب تھا، برس کی بیماری مبتلا تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا۔ دونوں آدمی نے کیا کہا؟ نہیں ہم تم کو نہیں دیں گے، خرچ نہیں کریں گے، ہمارے پاس بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے، انسانی شکل میں تھا، کہتا کہ تم غریب نہیں تھے، اللہ نے تم کو دیا۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، یہ تو میں نے اپنی محنت کی کمائی، یہ آبا و اجداد سے میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، مال جو ہمارے جیب میں ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ان دونوں لوگوں نے ناشکری کی، نہیں دیا، دھتکار دیا، بھگا دیا، کہا کہ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بھیجا وہ فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ کیا تم غریب نہیں تھے، اللہ نے تم کو دیا؟ تو کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ سب میں نے اپنی محنت سے، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے کمایا ہے، یہ تو آبا و اجداد کی پراپرٹی جو مجھ کو ملی ہے۔ انکار کرتے، ناشکری کی۔ فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسے ہی بنا دے جیسے تو پہلے تھا۔ اگر تو جھوٹ بولتا ہے، اور یقیناً دونوں جھوٹ بول رہے تھے، پھر کیا تھا؟ عذاب آ گیا۔ جو گنجا تھا اس کا بال جھڑ گیا، جو چمڑی کی بیماری مبتلا تھا وہ پھر دوبارہ بیماری مبتلا ہو گیا، جو مال تھا وہ بھی چلا گیا، جو صحت تھی، جو تندرستی تھی وہ بھی چلی گئی، اور پھر بیماری مبتلا ہو گئے، مال کم ہو گیا، غربت پیدا ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ یہ ناشکری کی وجہ سے۔ اندھے کے پاس فرشتہ آیا تو کہتا ہے کہ میں مسافر آدمی، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم کو اللہ نے اتنا نوازا ہے۔ تو اندھا کہتا ہے ٹھیک ہے، تم کو جتنا چاہیے لے لو،
جو تم مال لے کر کے جاؤ گے وہی میرے لیے پیارا ہے، جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ پیارا نہیں۔ یعنی تم جتنا زیادہ چاہو لے جاؤ، تم کو آزادی ہے، اختیار، لے جاؤ، تم جو لے کے جاؤ گے وہی میرا مال ہے، وہی میرے نزدیک پیارا ہے، جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ پیارا نہیں۔ وہ انسان کہتا جو فرشتہ تھا، بتلایا حقیقت کو، کہا تمہارے دونوں بھائی امتحان میں فیل ہو گئے، گئے کام سے، ان کا معاملہ ختم، دونوں بھائی فیل ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کس بنیاد پر ہوئے؟ یہ آدمی شکر بجا لایا اور یہ کہا کہ تم لے جاؤ، میں بڑا غریب آدمی تھا، اللہ کا انعام ہے کہ اس نے مجھ کو اتنا خوشحال بنایا ہے، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھ کو دیکھنے والا بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ اس کی بنیاد پر جب اس نے شکر بجا لایا تو اللہ نے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا، اس کے مال میں اور بڑھا دیا، اور جو اس کے دونوں بھائی تھے جو فیل ہو گئے وہ فیل ہو گئے دنیا کے اندر، اور عذاب کی پھر دوبارہ شکار ہو گئے۔ تو شکر بجا لانے سے نعمت ملتی ہے، ناقدری کرنے سے، ناشکری کرنے سے نعمت چھن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے تو ملاقات نہیں ہو سکی، تو اپنی بہو سے ملاقات کی اور اپنا تعارف نہیں بتایا کہ میں تمہارا سسر ہوں، میں اسماعیل کا والد ابراہیم، یہ نہیں بتایا، ایک اجنبی آدمی کی طرح رہے، رشتہ نہیں بتایا۔ پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے، کہاں ہے تمہارے شوہر، کہاں شکار کے لیے گئے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو بیوی ناشکری کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بڑی غربت اور بڑی پریشانی سے زندگی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر نہیں بجا لایا، غربت اور محتاجگی کو پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے تھے، ملاقات نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے ایک پیغام دے کے گئے، کہا دیکھو جب تمہارے شوہر اسماعیل آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دے، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے شکار کر کے، ملاقات ہوئی اپنی بیوی سے، تو بیوی نے کہا کہ ایک آدمی بوڑھے آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، کمزور ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً مسئلے کی نزاکت کو سمجھ لیا، کہا ہاں یہ میرے والد تھے، اور انہوں نے نصیحت کی کہ چوکھٹ سے مراد کوئی چوکھٹ مراد نہیں ہے، بلکہ چوکھٹ والی گھر والی مراد ہے۔ اپنی بیوی کو فوراً طلاق دیا اور کہا سیدھے تم گھر چلے جاؤ۔ کس بنیاد پر طلاق دی؟ ناشکری کی وجہ سے۔ اور دوسری بیوی جب دوسری شادی کی، پھر دوبارہ ملاقات کے لیے ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، پھر ملاقات نہیں ہو سکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ دوسری جو بہو آئی ہے، پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ کا شکر بجا لایا، کہا جیسے تیسے زندگی گزرتی ہے اللہ کا شکر ہے، ہم گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی روزی دی ہم کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ جو کھلاتا ہے کھاتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کی۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے پیغام دے کے گئے، کہا میرا سلام کہنا اپنے شوہر کو، اور یہ کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بڑی مضبوط ہے، اس کو بدلنا نہیں، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام شکار سے جب واپس آئے تو پیغام دیا، کہا بوڑھے صاحب آئے تو انہوں نے سلام کہا ہے، آپ کو کہا ہے گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرنا، اس کو بدلنا نہیں۔ تو انہوں نے واقعہ بتایا، کہا میں تم سے پہلے ایک شادی کی تھی تو میرے والد آئے تھے، اس عورت نے ناشکری کی تو میرے والد نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، انہوں نے ذرہ برابر بھی ناشکری کو برداشت نہیں کیا، ناشکری کو، رب کی ناشکری کو برداشت نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے گھر میں ہم اللہ کے خلیل ہیں، ہمارے گھرانے میں ناشکری کی جراثیم پیدا ہو، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کو بدلنے کا حکم دیا۔ تو ناشکری کا فتنہ کتنا سنگین فتنہ ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے،
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مشورہ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑو، اس بیوی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ یعنی ایسی عورت جو ناشکری کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے، ایسی عورت کو رکھنے سے ابراہیم علیہ السلام نے منع کر دیا، کہا چھوڑ دو، طلاق دے دو۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، شکر بجا لائیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے خطبے میں نصیحت فرمائی، عورتوں کو نصیحت کی، کہا یا معاشر النساء تصدقنا، آئے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، اللہ کی راہ مال خرچ کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے جہنم میں تمہاری تعداد، عورتوں کی تعداد زیادہ دکھایا گیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہے؟ کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، زبان درازی کرتی ہو، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہو، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہو، اور دوسرا گناہ تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ ان دو گناہوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہوں گی، اس لیے ان کو صدقہ کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ اگر شوہر کما کر کے لا کر کے، محنت مزدوری کر کے لا کر اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے، پلا رہا ہے، دوا علاج کر رہا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اگر شوہر کی ناشکری اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، تو اللہ کی ناشکری کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ شوہر کی ناشکری مخلوق کی ناشکری، جب مخلوق کی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ ہے، تو اب جو رب العالمین کا ناشکرہ بن جائے، اللہ جو سب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جس نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نعمتوں میں پل رہے ہیں، اگر اس کی ناشکری کی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم دیں کہ ہم شکر گزار بنیں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، اس پر شکر ادا ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت کی نعمت دی، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اللہ نے مال و اولاد سے نوازا ہے، بال بچوں سے نوازا ہے، اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں امن و امان میں ہیں، انعام میں ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہے تو صبح سے شام ہو جائے گی، ہم اللہ کی نعمتوں کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ کتنا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، کتنا اللہ کا احسان ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، ناشکری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔